لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصين معه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته عد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صلوات. سوگواران عزا، ماتمداران مظلوم کربلا، نوجوانان عزیز، آج 8 محرم ہے اور یہ 8 محرم علماء نے غازی عباس سے منسوب کر دیا. قبل اس کے کہ میں غازی وفا کے فضائل ذکر کروں، اس سے پہلے نوجوانوں کو متوجہ کرنا ہے کہ علم اٹھاتے وقت یہ خیال رہے کہ ہم اپنے مذہب سے وفاداری کریں گے. عباس کا علم اٹھاتے وقت یہ خیال رہے کہ ہم اپنے قوم سے وفاداری کریں گے. عباس کا علم اٹھاتے وقت یہ خیال رہے کہ ہم اپنے خانوادے سے وفاداری کریں گے. عباس کا علم اٹھاتے وقت یہ خیال رہے کہ ہم اس باوفا کا علم اٹھا رہے ہیں کہ جس نے اپنے بھائی کو کبھی بھائی نہیں کہا بلکہ آقا کہا. یہ خیال ذہنوں میں ہونا چاہیے. قرآن مجید ارشاد کر رہا ہے یا ایھا الذین اوفوا بالعقود، اے صاحبان ایمان وعدے کی وفا کرو. صرف بحث اور گفتگو اس مجلس میں وفا ہے کہ پروردگار نے صاحب ایمان کو متوجہ کر کے یہ ارشاد کیا کہ اے صاحبان ایمان وعدے کی وفا کرو. یعنی جو بھی ایماندار ہے، جو ایمان لا چکا ہے، جو صاحب ایمان ہے، اس نے کوئی وعدہ کیا ہے، اس کی وفا کے لیے پروردگار تاکید کر رہا ہے کہ تم وعدے کی وفا کرو. اگر صاحب ایمان ہو گئے ہو تو وعدے کو پورا کرو. آپ نے ہم سے ایک وعدہ لیا کہ مولانا یہ کام کرنا ہے، تو آپ یاد دلاتے ہیں کہ مولانا وہ وعدہ جو ہوا تھا اس کی وفا
کیجئے، اس کو پورا کیجئے۔ پروردگار کہہ رہا ہے صاحبان ایمان وعدے کی وفا کرو۔ قرآن کے ہر آیت کبھی کبھی تفسیر کرتی ہے اور کبھی کبھی تصویر کرتی ہے، کبھی کبھی تصویر پیش کرتی ہے اور کبھی کبھی تفسیر پیش کرتی ہے۔ تفسیر پیش کرتی ہے تو جسمانیات نہیں ہوا کرتا، لیکن جب تصویر پیش کرتی ہے تو جسمانیات ہوتا ہے۔ اب کائنات میں اگر کسی نے وعدے کی وفا کی ہے، کائنات میں اگر کسی نے آیت کی تفسیر کی ہے، کائنات میں اگر کوئی آیت کی تصویر بنا، تو وہ صرف اور صرف کربلا میں ابو الفضل العباس ہے کہ جس کو وفاؤں کا خدا کہا جاتا ہے۔ وہ صبر جہاں مکمل تکمیل کی حد تک پہنچ جائے اسے صبر کا خدا کہا جاتا ہے، اسے امام حسین کہا جاتا ہے، اور جہاں وفا اپنا دم توڑ دے اسے وفاؤں کا خدا حضرت عباس کہا جاتا ہے۔ اب عزیزان گرامی، یہ وفا ملی کہاں سے؟ یہ وفاداری ملی کہاں سے؟ یہ وفاداری آئی کہاں سے؟ حسب کے اعتبار سے آئی یا نسب کے اعتبار سے آئی؟ کہا باپ کے طرف سے تو علمداری آ گئی، باپ کے طرف سے علم ملا، علمداری آ گئی۔ اب یہ وفاداری کہاں سے آئی؟ باپ میں وفاداری نہیں ہے، نہیں، وفاداری باپ میں بھی پائی جا رہی، لیکن اب چونکہ یہ حسب کے اعتبار سے بھی بہادر، نسب کے اعتبار سے بھی بہادر، کیوں؟ کیونکہ وہ تمنا کر رہا ہے کہ جو کبھی کسی کی تمنا ہی نہیں کی، جس نے کوئی خواہش ہی نہیں کی، جس نے کوئی دعا نہیں مانگی اپنے لیے، وہ دعا مانگتا ہے کہ پروردگار مجھے ایک بیٹا دے دے۔ وہ بے نیاز جس نے کوئی دعا نہیں مانگی، بلکہ دعا مانگنے سے پہلے ہر کچھ پروردگار نے دے دیا، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ دعا مانگتا ہے کہ پروردگار مجھے ایک بیٹا دے دے۔ عزیزان گرامی، پروردگار بیٹی بھی دے سکتا تھا، پروردگار مجھے ایک بیٹا دے دے، تو پروردگار چاہتا تو بیٹی بھی دے سکتا تھا، لیکن پروردگار دیکھ رہا تھا کہ مانگنے والا کون؟ پروردگار دیکھ رہا تھا مانگنے والا وہ ہے کہ جس نے کبھی کچھ نہ مانگا، بھوکا سو گیا، بھوکا سو گیا، لیکن اس نے کھانے کی خواہش نہیں کی، پروردگار کو جنت سے دسترخوان زمین پہ بھیجنا پڑا۔ بھوکا سو گیا، کھانے کی خواہش نہیں کی، مجبور ہو گیا، پروردگار سے شکوہ نہیں کی، ممبر کو چھین لیا گیا، پروردگار سے شکوہ نہیں کی، منصب کو لے دیا گیا، پروردگار سے شکوہ نہیں کیا، پروردگار سے خواہش ظاہر نہیں کی، لیکن وہی انسان ہے پروردگار کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرا کہ پروردگار مجھے ایک بیٹا دے دے۔ اے پروردگار بیٹے کی جگہ بیٹی دے دے۔ کہا نہیں، مانگنے والا کیسا ہم یہ دیکھتے ہیں، بہن مانگنے والے کا مقصد کیا ہے یہ دیکھتے ہیں، مانگنے والا کون ہے یہ دیکھتے ہیں۔ مانگنے والا امیر کائنات، عطا کرنے والا خالق کائنات۔ عزیزان گرامی، دو جگہ ہے کہ جہاں پر خواہش کی گئی کہ ہمیں ہمارا مددگار مل جائے، ایک جگہ پر رسول نے خواہش کی کہ پروردگار ہمارا سلطان عطا کر، ہمارا سلطان بھیج، یہی تو خواہش کی رسول سے۔ رقل رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے پروردگار تو اپنے گھر سے مجھے ایک سلطان عطا کر۔ یہ کس نے دعا مانگی؟ یہ رسول نے دعا مانگی۔ مانگنے والا کون؟ رسول۔ دینے والا کون؟ خالق کائنات۔ اب عزیزان گرامی، یہاں دعا ہو رہی پروردگار مجھے ایک بیٹا دے دے۔ مانگنے والا امیر کائنات، دینے والا خالق کائنات۔ اب جب ان دعاؤں کی قبولیت کا مسئلہ آیا، دعائیں قبول ہو گئی، تو اس شکل میں قبول ہوئی کہ یہ دعا آغوش ام البنین میں قبول ہوئی،
یہ دعا مجسم کہاں ہوئی؟ ام البنین کے گود میں مجسم ہوئی۔ جب امیر کائنات کی دعا ام المومنین کے آغوش میں آ گئی، جب امیر کائنات کی دعا ام المومنین کے گود میں آ گئی، تو اس دعا کے بو سے زینب نے لیا، اس دعا کے بو سے حسین نے لیا، اس دعا کے بو سے حسن نے لیا۔ آغوش ام البنین میں جیسے ہی یہ بیٹا آیا، یعنی دعائے امیر کائنات جیسے آغوش ام البنین میں آئی تو فوراً زینب کھڑی ہوئی کہ میرے بھیا کو مجھے دو، اور آغوش میں لے کے پیار کرنے لگی۔ پھر حسین آئے، آغوش میں لے کے پیار کرنے لگے، پھر حسن آئے، آغوش میں لے کے پیار کرنے لگے۔ کوئی ہے ایسا خوش قسمت بیٹا کہ پیدا ہونے کے بعد دو اماموں کا پیار پائے؟ ایک معصومہ کا پیار گئے، غلط کہہ دیا، تین اماموں کا پیار پائے۔ وہ صرف اور صرف ابو الفضل العباس ہے، ایک امام کا بیٹا ہے، دو امام کا بھائی ہے۔ اور سپر کس کا بن رہا ہے؟ ڈھال کس کا بن رہا ہے؟ سلطان کس کا بننے کے لیے آیا ہے؟ سلطان بننے کے لیے آیا ہے سید الشہداء حسین ابن علی کا۔ عزیزان گرامی، جب پیدا ہو گیا تو ام البنین ایک مرتبہ سر جھکائے بیٹھی ہوئی۔ اگر کوئی خاتون پہلا بچہ جنم دے اور اسے بیٹا پیدا ہو تو اس خاتون کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ پہلا بیٹا ہو اور وہ بھی بیٹا پروردگار عطا کرے تو اس کے خوشی کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن ام البنین خاموش بیٹھی اسی طرح سے کہ جس طرح سے کعبہ میں فاطمہ بنت اسد بیٹھی ہوئی تھی۔ بیٹھی ہوئی۔ ایک مرتبہ امیر کائنات کو خبر ملی کہ آپ کے ہاں آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ امیر کائنات مسجد سے دوڑے ہوئے آئے تو دیکھا کہ آغوش میں ہماری دعا موجود ہے، لیکن یہ ام البنین جو ہے وہ اپنے سر کو جھکائے ہوئے بیٹھی ہیں۔ ایک مرتبہ پوچھا کہ اے ام البنین اپنے سر کو کیوں جھکائے ہو؟ کہا یہ بچہ پیدا تو ہوا ہے، منت و مراد سے تو آیا ہے، لیکن اس نے ابھی اپنے آنکھیں نہیں کھولی، اس نے ابھی اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ تو امیر کائنات ایک مرتبہ مسکرائے، کہا حسین کو بلاؤ۔ امیر کائنات مسکرائے، کہا حسین کو بلا کے لاؤ۔ حسین دوڑے دوڑے آئے، کہا بابا جان کو حکم، کہا حسین اس بچے کو اپنی آغوش میں لے ہو۔ ایک مرتبہ حسین نے عباس کو اپنی آغوش میں لیا۔ اب یہاں ذاکرین کہتے ہیں کہ عباس نے آنکھیں بعد میں کھولی، بازو پہلے پیش کیے، وفاداری کا ثبوت پہلے دے دیا کہ میرے مولا وفاداری پہلے قبول کیجئے، زیارت بعد میں کریں گے۔ وفاداری کا ثبوت دیا، ہاتھوں کو پہلے پیش کیا، آنکھیں بعد میں کھولی۔ اے عباس ماں ناراض ہیں، آنکھیں نہیں کھولی۔ کہا مولا خواہش یہ تھی کہ پہلی زیارت کروں تو آپ کی کروں۔ اسی طرح سے کہ جس طرح سے فاطمہ بنت اسد سے پوچھا کہ کیا ہوا، کہا کہ اس بچے نے آنکھیں نہیں کھولی، تو جب رسالت نے علی کو اپنے آغوش میں لیا، کہا علی تم نے آنکھیں نہیں کھولی، تمہاری ماں پریشان ہے۔ کہا رسول چاہتا تھا پہلی زیارت آپ کی کرے۔ اسی طرح سے ابو الفضل العباس نے کہا کہ مولا خواہش یہ تھی کہ جب ہم آنکھیں کھولے تو ہم آپ کو دیکھیں۔ اب یہ امیر کائنات کی دعا پروان چڑھنے لگی۔ پروان کا عالم یہ ہے کہ جس طرح سے ہم شکل پیغمبر گلیوں سے نکلتا تھا تو ہر آدمی یہ کہا کرتا تھا کہ رسول آ رہے ہیں، رسول کی شبیہ آ رہی ہے، رسول کا لب و لہجہ آ رہا ہے، رسول کا لقشہ آ رہا ہے۔ اسی طرح سے جب عباس گزرتے تھے
تو سارے مدینے کے لوگ یہ کہتے تھے یہ ہم شبیہ امیر کائنات آ رہا ہے، علی ابن ابی طالب کی شبیہ آ رہا ہے۔ ہر جگہ پر جہاں پر بھی جاتے تھے وہاں یہ اندازہ لگایا جاتا تھا کہ یہ کون، کہ یہ وہی ہے جو امیر کائنات کا بیٹا ہے، جس نے علی نے نماز شب میں مانگا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ یہ بچہ پروان چڑھتے چڑھتے اس قابل ہو گیا کہ اپنے وفا کا ثبوت دینے لگا۔ ماں نے بلایا، وفاداری ثابت کر رہا ہوں، ماں نے بلایا، کہا عباس دیکھو حسن و حسین کو کبھی بھائی نہ سمجھتا، ابھی منزل مصائب میں نہیں ہوں، بس فضائل صاحب، حسن و حسین کو کبھی بھائی نہیں سمجھتا، زینب و ام کلثوم کو کبھی بہن نہ کہنا، اما پھر کہ ہمیشہ حسن و حسین کو شہزادہ کہنا، زینب و ام کلثوم کو شہزادیہ کہنا، اور دیکھو جب بھی ان کے سامنے آنا تو ان کے پیروں پر نگاہ رہے، نظروں سے نظریں نہ ملنے پائے۔ کیا سن رہے؟ یہ وفاداری ہے، نظروں سے نظریں نہ ملنے پائے، کیونکہ یہ آقا ہے اور تم غلام ہو، یہ آقا زادے ہیں اور تم غلام ہو، لہذا تم کبھی ان سے نظروں سے نظریں نہ ملانا، جب بھی گفتگو کرنا شانے جھکے ہونا چاہیے، ہاتھ بندھے ہونا چاہیے، نظریں پیروں کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ کون ہدایت کر رہا ہے؟ ام البنین۔ ہدایت کون کر رہا ہے؟ مادر گرامی عباس ہدایت کر رہی کہ دیکھو اب اس طرح سے یہ بچہ آقا اور غلام کے سائے میں پروان چڑھ رہا ہے، کس طرح سے پروان چڑھ رہا ہے کہ ہمیشہ دل حسین میں یہ خواہش رہا کرتی تھی کہ عباس مجھے بھائی کہہ دے۔ شاعر نے دو مصرے کہے، بڑے خوبصورت مصرے، چونکہ محل ہے لہذا بیان کریں۔ کرتاس کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا، کرتاس کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا، اس کے آگے کا جو مصرع ہے وہ مولا عباس سے منسوب ہے، پورا قصیدہ مجھے نہیں پڑھنا۔ کائنات میں ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد والے میں۔ کائنات میں ایک ایسا واحد بھائی ہے جو اپنے بھائی کو آقا کہہ رہا، شاعر اسی کو ثابت کر رہا ہے کہ کرتاس کائنات پہ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس کے ورق پہ بھائی کو آقا لکھا گیا، جس کے ورق پہ بھائی کو آقا لکھا گیا۔ عباس نے نئی تفسیر کی کہ دیکھو کائنات میں وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے پہلے ایک ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے کہ اگر برابر کا بھائی بھی ہو تو اسے آقا کہنا پڑتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ آقا ہو، شرط یہ ہے کہ وہ امام ہو، شرط یہ ہے کہ وہ امام کا بیٹا ہو، لہٰذا اور دوسری چیز کہ ماں کی ہدایت اب یاد رہے۔ ایک مرتبہ پوچھنے والے نے پوچھا علمداری کہاں سے آئی؟ کہ علمداری باپ کی طرف سے ملی، علم ملا باپ کی طرف سے، علمداری باپ کی طرف سے ملی۔ اب عزیزان گرامی پوچھنے والے نے پوچھا وفاداری کہاں سے ملی؟ وفاداری علی کے دروازے سے ملی کہ نہیں ملی؟ آپ فوراً کہیں گے عزیزان گرامی پوچھنے والا پوچھ رہا تھا، بتانے والا بتا رہا تھا کہ علمداری بھی علی کے گھر سے ملی، وفاداری بھی علی کے گھر سے ملی۔ راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ پردے کے پیچھے سے بھی آواز آئی کہ وفاداری ہم سے ملی۔ پوچھا گیا کون؟ کہ میں ام البنین ہوں، عباس نے وفاداری ہم سے سیکھی۔ تو ایک مرتبہ پوچھنے والے نے پوچھا یہ بتائیے کہ علمداری کے ساتھ وفاداری ضروری ہے؟ کہ ہاں ضروری ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے خالی علمدار ہونے سے جنگ کو نہیں جیتا جا سکتا ہے، اس کے لیے وفاداری کا ہونا ضروری ہے۔ کہ کیسے؟ کہ خیبر میں تم نے نہیں دیکھا
کہا خیبر میں تم نے نہیں دیکھا؟ کہا خیبر میں کیا ہوا؟ کہا 39 دن لوگ علمدار بن کے جاتے رہے، مار کا طے نہ ہو سکا، لیکن 40ویں دن جب وہ علمدار وفاداری کے ساتھ گیا، 40ویں دن جب علمدار وفاداری کے ساتھ گیا تو اس نے فتح بھی کی اور غلبہ بھی حاصل کیا۔ کہا اس لیے کہ چونکہ میں بہادر خاندان کی بیٹی ہوں، لہٰذا ہمیں معلوم ہے کہ جنگ جیتنے کے لیے جہاں علمداری ضروری ہے وہیں وفاداری بھی ضروری ہے، لہٰذا فنون وفاداری سے میں نے سرسار کیا ہے اور فنون علمداری سے میرے والی و وارث علی نے اس عباس کو سرسار کیا ہے۔ یعنی معلوم ہوا ددیال کے طرف سے اور ننیال کے طرف سے، دونوں طرف سے عباس کی ایسی تربیت ہو رہی ہے، ایک طرف علمداری آ رہی، ایک طرف وفاداری آ رہی۔ اب جو دونوں ملی تو علم کی اور آقا کی ایسی وفاداری کی کہ آقا بھی بچ جائے، علم بھی بچ جائے۔ یہی تو مقصد عباس ہے، مقصد عباس یہی ہے۔ نظر مولا عباس میں یہی خیال ہے کہ ہم رہے یا نہ رہے علم بھی بچا رہے اور میرا آقا بھی بچا رہے، یہی تو وفاداری ہے۔ یہی وفاداری پیش کرتے ہوئے مولا عباس پروان چڑھے۔ اب مولا متقیان نے کہا کہ میری دعا مکمل مستجاب ہو گئی ہے، لہذا جب تلواریں اچھل کے مولا کائنات کے بیٹے کے سامنے آنے لگی، شجاعت عباس کے سامنے کلمہ پڑھنے لگی، تو ایک مرتبہ علی نے کہا اب عباس کا امتحان لینا چاہیے۔ عباس کو جنگ صفین میں لے گئے اور جنگ صفین میں لے جا کر کے مولا عباس کو مارکے پہ بھیجا، لیکن مارکے پہ بھیجنے سے پہلے چہرے پہ پردہ ڈال دیا۔ مارکے پہ بھیجنے سے پہلے چہرے پہ پردہ ڈال دیا۔ عباس نے کہا بابا اگر چہرہ کھول کے جنگ کرے تو اور ذائقہ اور مزہ ہوگا۔ کہا اگر تیرے چہرے کو کھول کر کے ہم نے جنگ میں بھیجا تو جنگ کا مارکا بدل جائے گا، ہمیں ثابت کرنا ہے تو کتنا شجاع ہے، کتنا بہادر ہے، کتنا طاقتور ہے، یہ دکھانا ہے۔ اب تو پردے میں جا کر کے اور فوجوں کے درمیان یہ کہلوائے گا کہ کتنا شجاع ہے، تب میں سمجھوں گا۔ اب عباس پہنچے۔ عباس نے جب اپنے ہاتھوں میں آئی ہوئی تلوار کو چلانا شروع کیا، کاٹنا شروع کیا، چھاٹنا شروع کیا، ہر طرف سے آواز آنے لگی علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے، ہر طرف سے آواز آ رہی علی آ گئے، علی آ گئے۔ عزیزان گرامی، سامعین کو 2 مرتبہ علی کا دھوکہ ہوا۔ ایک مرتبہ رسول کے بستر میں علی سوئے تو وہاں رسالت کا دھوکہ ہوا، یا عباس کے چہرے پر پردہ پڑا تو یہاں علی کا ہونے کا دھوکہ ہوا۔ کہا کیسے علی آ گئے؟ کہا جس طرح سے علی کاٹتے ہیں اس طرح سے عباس کاٹ رہے، جس طرح سے علی چھاٹتے اس طرح سے عباس کاٹ رہے، اسی طرح سے چال بھی ہے، اسی طرح سے رفتار بھی ہے، اسی طرح سے لڑنے کا انداز بھی ہے۔ اور عباس کا عالم یہ ہے، یہ قمر بنی ہاشم کہاں سے لقب ملا؟ یہاں ایک جملہ اور عرض کرنا، قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے مولا عباس کو، بنی ہاشم کا چاند۔ عزیزان گرامی، روایت نے لکھا جب مولا عباس کو صفین میں بھیج دیا مولا کائنات نے اور چہرے پر نقاب ڈال کے بھیجا تو صحابہ کرام نے کہا علی تم نے یہ صحیح نہیں کی۔ بچے کے وہ جھنگ میں بھیجا، وہ بھی اس کے چہرے پر نقاب ڈال دیا ہے، کہیں ایسا نہ خدا نہ خواستہ بچہ نرغ اعدا میں چھپ جائے۔ ایک مرتبہ علی مسکرائے اور کہا ابھی میرا چاند بدلیوں کو چھاٹتا ہوا نظر آئے گا۔ اب اسی جملے کو مولا متقیان نے جیسے ہی اپنے زبان پر جاری کیا تو فوج اشکیا ایک دم آندھی کی طرح چھٹنے لگی، قمر ظاہر ہونے لگا۔ ایک بار مولا متقیان نے کہا کہ اے صحابیوں دیکھ لو، ھذا قمر بنی ہاشم، یہ قمر بنی ہاشم ہے۔
اب پتہ چلا کہ قمر بنی ہاشم کون، جو بدلیوں کو چھاٹ کر کے اور ظاہر ہو، تاریکیوں کو دور کرتے، اپنے چہرے کی زیارت کرائے، اسے قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ یہ قمر بنی ہاشم جب گیا تو فوج اشکیا میں تلاتم برپا ہوا، اور تلاتم برپا کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہر انسان کو قتل کرے، بلکہ جوہر دکھانا تھا۔ جب جوہر دکھایا تو ہر انسان نے یہ مان لیا کہ علی آ گئے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، جب یہ صدا پورے جنگ کے میدان سے آنے لگی کہ علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے، تو علی نے صحابہ کرام سے کہا یہ تو علی علی کا نعرہ بلند ہو گیا۔ علی نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالی۔ بس عزیزان گرامی، آپ کو منزل پر لے آیا اور یہیں سے میں سلسلہ مصائب شروع کروں۔ چہرے پر نقاب ڈالی، اب میدان میں دو نقاب والے نظر آ رہے ہیں، دونوں کے پاس تلوار ہے۔ علی نے اپنی تلوار نکال کر کے عباس کے تلوار سے ملائی، اور جب یہ تلوار عباس کے تلوار سے ملی تو فوراً عباس نے تلوار روکا اور اپنے چہرے سے نقاب الٹ دی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آخر نقاب کیوں پلٹا، تلوار کیوں روک دی؟ کہا معلوم ہو گیا کسی معصوم کی تلوار آ گئی ہے، ہمیں یقین ہو گیا کسی معصوم کی تلوار آ گئی ہے، لہٰذا ہم نے وار کو روک لیا۔ بس عزیزان گرامی، یہاں پر مولا عباس کو خیمے میں لے کے آئے، کون؟ مولا متقیان۔ لے کے آنے کے بعد حسین سے کہا کہ حسین میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، دیکھو عباس تبھی قبضے میں آئے گا کہ جب جنگ کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے کوئی معصوم پہرا ہو۔ معصوم پہرے کے ساتھ جب یہ جنگ کرے گا تو وہ اس طرح سے لڑے گا کہ جس طرح سے معصوم چاہے۔ عزیزان گرامی، حد شجاعت کی ایسی ہو گئی تھی کہ نظروں سے فوج اشکیا کو روک لیا۔ حد شجاعت یہ ہو گئی تھی کہ مولا حسین نے تلوار توڑ کے پھینک دی اور کہا بھیا جب تم شجاعت کے حد کو پار کر چکے ہو تو تمہیں تلوار کی کیا ضرورت ہے؟ حسین نے تلوار توڑ کے پھینکی، کہا عباس تمہیں تلوار کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، کوئی بچہ بچپن سے اس لیے پالا گیا ہو کہ اسے ایک دن اپنے بھیا کے قاتلوں سے بدلہ لینا، اپنے بھیا کا سپر بننا ہے اور اپنے بھیا کو بچانے کے لیے جنگ کرنا، ہر منزل پر بتایا گیا۔ مولا متقیان کی جب شہادت ہوئی تو وہاں کہا گیا عباس تمہارے لیے کربلا ہے۔ حسن کے جنازے پر تیر چلا، حسین نے کہا عباس تمہارے لیے کربلا ہے۔ اور جب عباس کربلا میں پہنچ گئے تو عالم یہ ہے کہ عباس کو لڑنے کی اجازت، دیکھیے عباس کو اگر لڑنے کی اجازت مل جاتی تو یہ کربلا صبر کی جنگ نہ کہلاتی۔ یہ کربلا آج 72 کے صبر کی جنگ نہ کہلاتی۔ بس عزیزان گرامی، یہ باوفا غازی عباس ہے جس کی علم کی شبیہ بھی برآمد ہو گئی۔ آپ متوجہ ہو گئے، رونے کے لیے آمادہ ہو گئے، بس زیادہ آمادہ نہیں کرنا ہے، آپ کو اتنا بتانا ہے کہ عباس ایک ایسا مجاہد ہے کہ جس کی دل کی تمنا دل ہی میں رہ گئی، دل کی تمنا دل ہی میں رہ گئی۔ ولولہ یہ تھا کہ کل جنگ کرنے کا موقع ملے گا، وہ دل میں حوصلہ یہ تھا کہ کل جنگ کریں گے اور جنگ کر کے فوج اشکیا کے درمیان ثابت کر دیں گے کہ ہم سے بڑا کوئی شجاع نہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، حوصلہ کب ٹوٹا کہ ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس تمہیں جنگ کرنے کی اجازت نہیں، اگر تمہیں جانا ہی ہے تو بچوں کے لیے سبیل آپ کر دو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ کون؟
نوجوانوں کس کا ماتم کرنے آئے ہو؟ غازی عباس کا ماتم کرنے آئے ہو۔ اور متوجہ کر دوں، وہ شہید ہے کہ ہر شہید کے گرنے کے لیے ایک سہارے کی ضرورت ہوتی۔ ہر شہید جب گھوڑے سے گرا تو اس نے ہاتھوں کا سہارا لیا، ہائے ام البنین کا لال۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزیزان گرامی، راوی کہتا ہے، مقتل بیان کرتا ہے کہ کوئی نہ رہ گیا تو ایک مرتبہ مولا عباس آئے، کہا آقا مجھے رن میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے کہا ہے عباس میں تمہیں رن میں جانے کی اجازت کیسے دے دوں؟ ارے تم تو میرے فوج کے علمدار ہو۔ عباس نے کہا ارے آقا وہ فوج ہی کہاں رہی کہ جس کا میں علمدار تھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کوئی غم نہ لے عزیزان گرامی، عباس نے کہا کہ مولا اب فوج ہی کہاں رہی؟ کوئی ایسا جرنل دیکھا آپ نے کہ جس نے 4 گھنٹوں میں ایک 30 یا 30 صحابی کو لڑایا ہو الگ الگ؟ حملے اولا میں 41 صحابی حسین شہید ہو گئے، 72 میں کتنے بچے؟ 31۔ 31 کو عباس نے ایک ایک کر کے 4 گھنٹے میں لڑایا۔ ایسا کوئی جرنل دیکھا ہو کہ جس نے لڑایا ہو اس میں جوان بھی ہو، اس میں بوڑھا بھی ہو، اس میں ششماہا بھی ہو؟ ایسا جرنل کائنات میں کوئی نہیں ملے گا سوائے عباس کے۔ یہ حکمت کہاں سے پائی؟ یہ حکمت علی سے پائی۔ عزیزان گرامی، راوی کہتا ہے کہ مولا عباس ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہوئے، مولا مجھے رن کو میں جانے کی اجازت دے دیجئے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھ سے پہلے علی اکبر چلا جائے۔ عزیزان گرامی، ایک بار حسین ابن علی نے کہا کہ عباس اگر تمہیں جانا ہی ہے تو جاؤ سکینہ سے مشق لو اور بچوں کے لیے سبیل آپ کرو۔ بہت آہستہ سے مصائب پڑھوں گا عزیزان گرامی، کیونکہ ہمیں پرسہ پیش کرنا ہے ام المنین کو۔ ایک مرتبہ مولا عباس کہاں آئے؟ خیمے سکینہ کے پاس آئے، در پہ پہنچ کے کہا ہے سکینہ ذرا اپنی مشق لانا۔ اب یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے تمام بچوں کو جمع کیا، حلقے میں کھڑی ہوئی، کہا ہے بچوں تم نے سنا میرا چچا پانی لانے جا رہا ہے، اب یہ پانی لانے جائے گا تو کوئی پیاسا نہیں رہے گا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ پروردگار مجھے اتنی ہمت دے کہ ہم مولا کے مصائب پڑھ لیں۔ عزیزان گرامی، ایک بار سکینہ یہ جملہ کہی رہی تھی، مولا عباس خیمے کے اندر داخل ہوئی، مشق سکینہ کو لیا اور لے کر کے باہر آئے۔ یہاں 2 روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ علم میں رقم کیا، ایک روایت یہ ہے کہ جناب سکینہ کے خیمے سے نکل کے مولا عباس شہزادی زینب کے خیمے میں آئے۔ شہزادی زینب کے خیمے میں آئے، ہاتھوں کو جوڑا، کہ شہزادی غلام کو رن میں جانے کی اجازت دے دیجیے، غلام کو رن میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ ایک بار شہزادی نے اوپر سے نیچے کر دیا، کیا کہا عباس ارے تم تو میرے پردے کے ضامن ہو، ہم نے تمہارے بھروسے پر تمام بیویوں سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک عباس زندہ جب تک تمہارے پردے سالم ہیں۔ عباس تم رن میں جانے کی اجازت مانگ رہے۔ شہزادی اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا مولا اور آقا رن میں چلا جائے اور میں کھڑا رہوں۔ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا یہ ماجرا، خیمے کے قریب آئے، بھائی بہن میں گفتگو ہو رہی تھی، مولا عباس
کو جب جناب زینب نے سمجھ لیا کہ اب مولا رن کی طرف جائیں گے، عباس رن کی طرف جانے والے ہیں، تو زینب نے تمام بیویوں کو بلایا، ام فرواح، ام لیلہ، رباب، سکینہ، رقیہ، سب کو جمع کیا اور کہا اے بیویوں، ہم جب تم مدینے سے چلے تھے تو تم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہارے پردے کے ضامن ہیں، تم سے وعدہ توڑتے ہیں تو وعدہ اٹھاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جس کے بھروسے پہ وعدہ کیا تھا وہ مرنے کو جا رہا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، کوئی غم نہ دے پروردگارا، ان عزاداروں کے آنسوؤں کو قبول فرما۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جناب زینب نے تمام بیویوں سے یہ بات بتائی، کونے میں کھڑے ہوئے ایک علم کو اٹھایا، علم کو اٹھا کر کے علم کے فرہرے پر لکھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ یہ جملہ لکھ کے عباس کے ہاتھوں میں جو مشق تھی اسے لیا، علم پہ رقم کیا اور کہا بھیا عباس خدا حافظ، دیکھو جب بلائے یہ شہزادی تو آ جانا، جب یہ اپنے کو تنہا محسوس کرے اور تمہیں آواز دے تو اس کی مدد کے لیے آ جانا، کہ شہزادی جب تک زندہ رہوں گا، آپ نے آواز دیا تو فوراً حاضر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کی۔ عباس علم لے کے خیمے سے برآمد ہوئے، حسین خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے، ایک مرتبہ دیکھا عباس علم لا رہے ہیں، علم پر نگاہ پڑھی، حسین نے دیکھا کہ فرہرے پر لکھا ہوا ہے نصر من اللہ و فتح قریب۔ حسین نے عباس سے علم لیا، فرہرے پہ عبادت کاٹی اور لکھا اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس یہ ماجرا زینب نے دیکھا، سر کو پیٹنا شروع کیا، ہائے بھیا یہ کیا لکھ دیا؟ کہ زینب تمہیں نہیں معلوم، اب میرا غازی جائے گا تو واپس آنے والا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ کیا قیامت کی مجلس ہو رہی ہے، کیا پرسہ پیش کر رہے ہیں، شہزادی آپ سے راضی ہو کے جائیں گی انشاءاللہ۔ اسی طرح سے نذرانِ عقیدت پیش کرتے رہے۔ عزیزان گرامی، حسین ابن علی نے فرہرے پر لکھ دیا اور کہا عباس خدا حافظ۔ عباس چند قدم چلے تھے، ایک مرتبہ مولا کائنات حسین نے روکا کہ عباس رکنا۔ حسین دوڑے دوڑے خیمے میں گئے، ایک امامہ لے کے آئے، ایک ردا لے کے آئے، ایک نالین لے کے آئے۔ آپ سمجھ گئے کہ امامہ کس کا ہے؟ بابا کا امامہ سر پہ رکھا، دوش پہ ردا ڈالی، نالین پہنائی اور گھوڑے پر سوار کر کے عباس کو بھیجا۔ اب عباس گئے، جنگ کرتے کرتے عزیزان گرامی عباس کو تو جنگ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ عباس نے دو طرح سے جنگ کی۔ ایک مرتبہ علامہ مجلسی جنگ کا منظر دکھا دوں یہاں، علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب فوج اشقیہ کو پتہ چلا کہ فوج کا علمدار عباس آ رہا ہے، وہ بھی اس لیے آ رہا ہے کہ مشق سکینہ بھرنے والا ہے، تو فوج اشقیہ دیوار بنا کے کھڑی ہو گئی۔ کہتے ہیں علامہ مجلسی کہ 30,000 کی فوج دریا پر دیوار بن کے کھڑی ہو گئی تھی۔ ادھر مولا عباس کا گھوڑا دیوار کے درمیان رکا۔ اب یہاں کیا علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ پہلے تو نظروں کا وار کیا، فوج کائی کی طرف پھٹی۔ اب جب کائی کی طرف فوج کٹی تو ایک مرتبہ ٹوٹا ہوا نیزہ عباس نے نکالا، نیزے سے اچھال دے
فوج اشکیا کوفے سے جا کے لڑتی تھی، عباس نے دریا میں گھوڑا ڈال دیا۔ بس عزیزو اب مصائب کی شروعات ہو رہی۔ عباس نے دریا میں گھوڑا ڈال دیا، اب گھوڑا بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا، گھوڑا بھی پیاسا تھا۔ مشق سکینہ بھرنے کے بعد عباس نے چاہا، یہ عباس نے اپنے بازو کیوں کٹا دیے؟ یہ عباس نے کربلا میں اپنے بازو کیوں کٹا دیے؟ کوئی ہے جو کربلا کے شیر کا بازو کاٹ لے؟ لیکن عباس نے خود اپنے بازو کٹوا دیے۔ وہ کیوں کٹوائے؟ عزیزان گرامی، جب عباس نے مشق سکینہ بھر لی تو چاہا کہ یہ گھوڑا بھی 3 دن کا پیاسا ہے تو یہ پانی پی لے۔ اشارے سے کہا، گھوڑے نے پانی کو منہ نہیں لگایا، تو ایک مرتبہ گھوڑے کو دکھانے کے لیے عباس نے چلو میں پانی اٹھایا اور اسے لے کر کے آئے کہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے میرا اسب وفا پانی پی لے۔ لیکن گھوڑے نے پانی نہ پیا، ہنہنانے لگا، گویا کہ زبان بے زبانی سے کہہ رہا تھا، ارے مولا میں کیسے پانی پی لوں؟ خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، اصغر پیاسا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزیزان گرامی، عباس نے مشق بھری، فوج اشکیا کو عبور کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر مرثیہ نگار کہتے ہیں کہ عباس نے جب دریا میں گھوڑا ڈالا تو دفتن اپنی سانسیں روک لی۔ آپ نے سمجھا کہ سانسیں کیوں روکی؟ سانس اس لیے روکی کہ کہیں ایسا نہ ہو سانسوں کے ذریعے سے پانی کی تری چلی جائے، ہم سکینہ سے شرمندہ ہو جائے۔ اسی لیے عباس نے جتنے دیر دریا میں قدم رکھا اپنی سانسیں روکی کہ کہیں ایسا نہ ہو تری جسم میں پہنچ جائے، ہم سکینہ سے شرمندہ ہو جائے۔ میری بھتیجی پیاسی ہے، وہ انتظار کر رہی۔ اب عزیزان گرامی، مولا عباس دریا سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ عمر سعد نے کہا کہ اے فوج، اگر ایک قطرہ آب خیمہ حسینی تک پہنچ گیا تو ہم سب کو قتل کر دیں گے۔ دیکھو عباس پانی لے کے جانے نہ پائیں۔ عزیزان گرامی، عباس نے جنگ کرنا شروع کیا، جو آتا تھا پھر نار ہو جاتا تھا، لیکن عباس کا مقصد صرف خیمہ سکینہ تھا کہ کتنی جلدی ہو سکے سکینہ کے خیمے تک پانی پہنچا دیا جائے۔ لیکن ہائے، یہ حسرت عباس کی دل میں رہ گئی۔ عباس کی یہ بھی حسرت نہ پوری ہوئی۔ ایک حسرت تھی جنگ کرنے کی، وہ بھی نہ پوری ہوئی۔ دوسری حسرت تھی سکینہ کے خیمے تک پانی پہنچائے، وہ بھی حسرت نہ پوری۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزیزان گرامی، ادھر فوج اشکیا نے دیکھا یہ حیدر کرار کا بیٹا، یہ حسین کا بھائی، یہ ابو الفضل العباس، یہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، یہ تو ان قریب خیمے تک پانی پہنچا دے گا۔ ایک مرتبہ فوج اشکیا نے ایک مرتبہ چھپ کر کے وار کیا، بایاں بازو کٹا، بایاں بازو کٹا۔ عباس نے علم دائیں بازو میں لیا، مشق سکینہ کو سنبھالا، آگے بڑھے، گھوڑے کو مہمیز کرتے چلے جا رہے تھے اور کہتے چلے جا رہے تھے، اے میرے گھوڑے، جتنی جلدی ہو سکے خیام تک پانی پہنچا دو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزیزان گرامی، عباس بڑھتے جا رہے، ایک مرتبہ شقی نے چھپ کے وار کیا، عباس کا بایاں بازو کٹا۔ عباس نے بازو کو نہیں پرواہ کی، بازو کو کہ
کی پرواہ نہیں کی، بلکہ مشق سکینہ کو دانتوں سے دبایا اور گھوڑے کو مہمیز کیا۔ علامہ پیر عزیز کہتے ہیں دونوں زانوں سے گھوڑے کو دبایا، گھوڑے نے پرواز کرنا شروع کیا۔ جب گھوڑا پرواز ہونے لگا، ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا ہرملا تو کہاں ہے؟ ذرا ایک تیر جوڑ۔ اب ہرملا نے تیر جوڑا، اس نے مشق سکینہ کا نشانہ لیا، مشق سکینہ پر تیر لگا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کی۔ مشق سکینہ کا نشانہ لیا، نشانہ لے کے جب تیر چھوڑا تو مشق سکینہ پہ جیسے تیر لگا، عباس کا حوصلہ پست ہو گیا۔ اب گھوڑے سے کہا اے اسب وفا، اب مجھے خیمے کی طرف نہیں جانا، اب میرا رخ دریا کی طرف، دریا کی طرف رخ موڑ لیا۔ اب عزیزان گرامی یہ غازی جس کے دونوں بازو قط ہو چکے ہیں، وہ کیسے جنگ کرے؟ کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی برچی مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے۔ عزیزان گرامی حیدر کرار کا لال گھوڑے پر ڈگمگا رہا ہے۔ اب کس حالت میں زمین پہ آیا؟ ہر شہید آنے والے نے اپنے دونوں ہاتھوں کا سہارا لیا، لیکن جب عباس گھوڑے سے آیا میرا دل کہتا ہے ایک مرتبہ فاطمہ زہرا آئی ہوں گی، آپ میرے لال۔ جزاک جزاک اللہ۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء، کوئی غم نہ دے۔ پروردگارہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آپ کی آوازوں کو ہمیشہ بلند رکھے۔ عزیزان گرامی عباس کو جب برچھی اور نیزے لگے تو عباس تیورا کے زمین پہ آئے، آواز دیا آقا غلام کا سلام قبول کیجئے۔ بس عزیزان گرامی اب عجیب منظر ہے جو حسین ابن علی نے دیکھا۔ مقاتل نے لکھا، حمید ابن مسلم کہتا ہے جیسے عباس نے آواز دیا حسین نے اپنی کمر پکڑی، علان ان کا سرا ساری، اے عباس تیری آواز نے میری کمر توڑ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کوئی غم نہ دے پروردگار، آپ کو کوئی غم نہ دے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اب حسین ابن علی خیمے سے چلے، کہاں چلے؟ دریا کی طرف چلے۔ دریا کے جب چڑھے ذوالجناح پر سوار ہے۔ ایک مرتبہ ذوالجناح رک گیا تو ایک مرتبہ حسین نے کہا اے ذوالجناح مجھے معلوم ہے تو بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، لیکن تجھے معلوم ہونا چاہیے میرا بھیا آواز دے رہا ہے، جلدی پہنچ۔ ایک مرتبہ زبان بے زبانی سے حسین سے ذوالجناح مخاطب ہوا، کہا آقا ذرا نیچے دیکھیے۔ تو حسین نے جب جھک کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ عباس کا بایاں بازو پھٹا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حسین گھوڑے سے عباس کے بازو کو چوما، سینے سے لگایا، آگے بڑھے، دایاں بازو ملا، سینے سے لگایا۔ اب کہاں پہنچے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کی۔ حسین عباس کے پاس پہنچے۔ عباس نے یہ محسوس کیا کہ میرا آقا و مولا آ گیا، کیونکہ عباس کے ایک آنکھ میں تیر لگ گیا تھا اور دوسرے آنکھ میں خون آ گیا تھا، لہذا مولا عباس دیکھ نہیں پا رہے تھے، لیکن آہٹ کو محسوس کیا، سمجھ گئے میرا آقا آ گیا، احترام کے لیے کھڑے ہونا چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا بھیا آرام کرو۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ بھیا ایک مرتبہ عباس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا،
کہا آقا دل میں خواہش ہے، جب پیدا ہوئے تھے تو آپ کی زیارت کی تھی، اب جاتے ہوئے آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ کہ مشکل کیا ہے؟ کہ مشکل یہ ہے ایک آنکھ میں تیر ٹوٹا ہوا ہے، دوسرے آنکھ میں خون جمع ہوا ہے۔ حسین نے دامن عباس سے صاف کیا۔ ایک مرتبہ عباس نے حسین کی زیارت، عباس جب زیارت کر چکے تو ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ بھیا عباس میرے دل میں بھی ایک خواہش ہے، پوری کر سکو گے؟ میرے دل میں بھی ایک تمنا ہے، پوری کر پاؤ گے؟ ایک مرتبہ عباس احترام کے لیے کھڑا ہونا چاہ رہے، مولا عباس نے کہا نہیں بس میری تمنا پوری کرو۔ کہا کیا تمنا ہے؟ کہا تمنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ بھائی کہہ کے پکار دو۔ ارے عباس نے حسین کو بھائی کہا، میرا دل کہتا ہے خیمے پہ کھڑی ہوئی زینب نے بھی کہا ہوگا اے عباس ایک مرتبہ مجھے بھی بہن کہہ کے پکار۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ عزیزان گرامی، مولا عباس گفتگو کر رہے تھے، روح پرواز ہوئی، حسین نے اپنی کمر کو پکڑا، علم اٹھایا، علم اٹھا کے خیمے کی طرف چلی۔ عالم یہ ہے کہ سکینہ بچوں کو لیے ہوئے در خیمہ پر کھڑی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ علم جب بلند ہوا تو سکینہ نے کہا کہ وہ دیکھو میرا چچا علم لے کے آ رہا ہے۔ علم آنے لگا، ایک بار سکینہ نے کہا وہ دیکھو علم آ رہا ہے، خدا علمدار کو بھی سلامت رکھے۔ اب بچوں سے کہتی جا رہی علم قریب آتا چلا جا رہا ہے۔ جب قریب آیا تو سکینہ نے کیا دیکھا؟ علم آیا لیکن علمدار نہیں آیا۔ ایک مرتبہ سکینہ تڑپ گئی، ارے میرا چچا کہاں ہے؟ حسین نے کہا تیرا چچا اپنے دونوں بازو کٹا کے دریا پہ سو رہا ہے، بہت کوشش کی لیکن پانی نہ پہنچا سکا۔ سکینہ نے کہا اے بچوں ہم اپنا وعدہ توڑتے، میرا چچا اب اس دنیا سے چلا گیا۔ عزیزان گرامی، حسین ابن علی نے اپنے کو اتنا تہنا محسوس کیا، آواز دیا اے زینب، اکبر اور عباس کے بعد اب جینے کا دل نہیں کرتا۔ حسین آئے در خیمہ پہ، اے زینب خدا حافظ، تم سے قیامت میں ملاقات ہوگی۔ ایک وصیت مولا عباس نے جناب علی اکبر سے کیا تھا، اے اکبر ہم نے سنا ہے کہ فرزند رسول کے لاشے کو پامال کیا جائے گا، دیکھو جب ہماری روح پرواز ہو جائے تو ہمارے لاشے کو اٹھانا اور عمر سعد کے پاس لے جانا اور کہنا غلام کے لاشے کو پامال کر دے، لیکن آقا کے لاشے کو، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ حسین کا لاشا پامال ہو گیا۔ حسین کو تنہا کربلا میں تنہائی کے عالم میں کھڑا ہوا، فن نظر یلا یمینا و شمالا، کبھی دائیں